بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس دن و راتوں کا ادب اور احترام عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں 3 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا پہلا جو عشرہ ہے یہ یقیناً رحمت والا عشرہ ہے، مگر اس لیے میں اس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نعمت اور عنایت کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم کر دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ فقال آمین آمین آمین، تو آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین اور آمین۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک حین صعدت المنبر، کہ جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے، قلت آمین آمین آمین، تو آپ نے جو 3 مرتبہ آمین فرمایا اس کی حکمت کیا ہے، تاکہ ہم اس راز کو جان سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ان جبریل، کہ بے شک جبرائیل اتانی، وہ میرے پاس آئے، فقال، اور جبرائیل نے یہ کہا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ولم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ اسے ملا مگر اس نے اتنی کوشش نہ کی کہ اس کی بخشش ہو جائے اور وہ اپنی روٹین لائف ہی گزارتا رہا، تو فدخل النار، اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ فعبدہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ اس لیے بار بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس مہینے کی روٹین کو کوشش کریں کہ سال سے جدا رکھیں۔ اب یہ جبریل امین کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر بھی وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے اور اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ فعبدہ اللہ، قل، پھر جبریل امین نے کہا آمین، مجھے یہ کہا کہ آپ کہیں آمین، یعنی صرف مجھے خبر نہیں دی، مجھے یہ بھی کہا کہ آپ آمین کہیں۔ فقلت آمین، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو پہلی چیز یعنی رمضان کے مہینہ پا کر بھی جو اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا وہ دوزخ میں گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسری چیز، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے کہا بمن ادرک ابویہ او احدہما، جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو پا لیا، فلم یبرہما، اور وہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی نہ کر سکا، یعنی ان کی خدمت نہ کر سکا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رحمت اور برکت نہ حاصل کر سکا، تو فرمایا فماتا، اور اسی غفلت میں وہ مر گیا، فدخل النار، تو وہ دوزخ میں جائے۔ فابعدہ اللہ، اور اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ قل آمین، قل تو آمین، آپ اس پر آمین کہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ یعنی والدین اللہ کا اتنا بڑا نعمت اور تحفہ ہے کہ اسی سے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے اور انہی کی بے ادبی اسے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہ آقا علیہ السلام کو عرض کرنے لگے کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح ہنساؤ جس طرح روتا ہوا چھوڑ کر آئے۔ اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ ایک شخص نے کبیرہ گناہ کیا اور آقا علیہ السلام سے آ کر گزارش کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کی بہن خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارا کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا
اور جنت نہ پا سکا تو وہ دوزخ میں جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ پھر جبریل امین نے کہا ومن ذکرت عندہ، اور جس شخص کے پاس آپ کا ذکر ہوا، فلم یصلی علیک، اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، آپ کی بات کی گئی، آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا، فماتا، اور مر گیا، فدخل النار، تو دوزخ میں جائے گا، فابعدہ اللہ، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ قل آمین، فقلت آمین، تو مجھے جبریل نے کہا آپ اس پر بھی آمین کہیں، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس میں پہلی، رمضان کے مل جانے پر بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے دوزخ میں جانے کا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین فرمانا، یہ بات توجہ طلب ہے۔ والدین دونوں یا ایک کا اپنی زندگی میں پا لینا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ حاصل کر سکنا اور جنت نہ کما سکنا، فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور دوزخ میں جائے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سن کر بھی آپ پر درود پاک نہ پڑے، تو فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو اور دوزخ میں جائے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ تو درود پاک کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، جو کل عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اذان میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا، نماز میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام رکھا، نماز جنازہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود و سلام رکھا، تاکہ تم جو عبادت کرو اس کی کمی بیشی میں اپنے محبوب کے درود پاک کے صدقے پوری کر کے تمہاری عبادت کو شرف قبولیت عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے ہمیں بخشش اور مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ وعلینا ان البلاغ مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔